ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فضل محمود۔ میری ایک مریضہ نے یہ درخواست کی ہے کہ کچھ دمے کے مریضوں کے متعلق کچھ ہمیں بتایا جائے کہ یہ دمہ کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، بچا جا سکتا ہے اور اس کے ایمرجنسی کی صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ دمہ جو ہے نا، یہ سانس کی بیماریوں کا ایک نام سمجھ لیں آپ، اور یہ بچوں میں بھی بڑوں میں بھی۔ بڑوں میں تو یہ بعض اوقات لیٹ جو 20-25 سال کے بعد بھی بعض کا شروع ہوتا ہے، اور بچوں میں عام طور پر یہ جلدی شروع ہو جاتا ہے یہ الرجی کسی کو سرد موسم سے، کسی کو کوئی تلی ہوئی چیز سے، کسی کو ٹھنڈے پانی سے، کسی کو کھانے پینے والی کسی مخصوص چیز سے، یعنی کسی بچے کو انڈے سے ہو جاتا ہے، کسی بچے کو آپ یہ سمجھ لیں کہ مچھلی کھانے سے بھی ہو جاتا ہے، اور بڑوں میں جب یہ چاول ہے یا یہ کوک وغیرہ، کیونکہ ہم لوگ بڑے شوقین ہیں، اور بڑے بندے اگر سگریٹ نہیں پیتے لیکن وہ کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، اس کو بھی اس کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ کہیں پہ دھواں ہے بہت زیادہ، کسی جگہ پہ کوئی سمیل ہے، کوئی ایسی چیز جیسے تارے جلاتے ہیں ان کی وجہ سے بھی، کوئی بھی ایسی سمیل، اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر بچوں میں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اور اگر بڑوں میں ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ بچوں میں تو جب یہ بیماری ہوتی ہے تو بہت تیز بچے بات کا سانس لے رہے ہوتے ہیں، بچہ بہت بے چین، بہت ڈسٹرب، بچہ سو نہیں پاتا، اور بچے کی والدہ اور بچے کا والد، بلکہ سارے گھر والے وہ بہت پریشان ہیں۔ وہ یہی آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اس بچے کو کیا ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہو، یہ جلدی آپ اس کو آ جائے، اور یہ کیوں ہے۔ بڑے وہ ایک ہی وقت میں کئی کئی سوال کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ میں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ الرجی ہے، عام طور پر ہم اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کس چیز سے ہے، لیکن جو فوری طور پہ ایک چیز ہے نا، جب بچہ سانس لے رہا ہے نا، یہ اس کی ادھر سے نا سانس کی، پنجابی میں کہتے ہیں نا، یہ اردو میں کہ اس کی پسلیاں چل رہی ہے، یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ بڑی توجہ طلب ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں اگر تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر بچے کی ناک نیلی ہے، یا یہ اس کی انگلیوں کے پور جو ہے نا یہ ہلکے سے نیلے پڑ گئے ہوئے ہیں، یا اس کے ہونٹ نیلے ہیں، یا بچے کی آنکھیں بالکل اندر چلی گئی ہے اور وہ بالکل پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، تو بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ فوری طور پر بچے کو آکسیجن لگانی پڑتی ہے، تو وہ تو پھر فوری طور پر ہاسپٹل میں ہی ہے ممکن۔ لیکن اگر گھر میں ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ بچے کو فوری طور پر نیبولائز کریں، بچے کے گلے میں کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں جس سے کوئی ایسی سمیل پیدا ہو جس سے اس کی سانس کی رفتار وہ ڈسٹرب ہو۔ بچوں کی ماؤں کو بڑا شوق ہوتا ہے، وہ پاؤڈر ڈالتی ہے، اس سے بالکل پرہیز۔ بچے کو قالین پہ نہیں لٹانا چاہیے، قالین سے بہت زیادہ یہ اس طرح کی الرجن جو ہے نا وہ جسم میں جاتی ہے اور یہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر گھر میں کتا ہے، بلی ہے، پوتے ہیں بہت زیادہ، طوطے ہیں، ان سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، ان سے بھی جہاں تک بھی ممکن ہو بچا جائے، اور میں نے بتایا کہ فوری طور پر بچے کو نیبولائز کر دے، اور کوئی ایسی بعض اوقات ادویات ہوتی ہیں کہ جن سے سانس کی نالیوں میں ریشہ کم ہو جاتا ہے، گھر میں ہے وہ کوئی چیز تو وہ فوری طور پر بچے کو پلا دے، اور اگر نہیں ہے اور اگر اس کی بچے کی صورتحال سنبھل نہیں رہی تو اس کو پھر فوری طور پر ڈاکٹر صاحب کے پاس یا ہاسپٹل میں لے کے جائے۔ اگر بڑوں میں بھی یہ مسئلہ ہے تو بڑے جو ہے نا وہ تو اپنی طبیعت کو کافی حد تک جان چکے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری میڈیسن کون سی ہے، پریشانی والی بات کون سی ہے، اسے وہ بچتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے انسان ہے، کبھی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی شادی پہ گئے، کبھی ادھر کوئی چیز کھا لی، آئس کریم کھا لی، دوست کی طرف گئے اس نے کوئی بوتل پلا دی، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی بھی طبیعت زیادہ خراب ہو تو ان کے لیے بھی پروٹوکول تو یہی ہے کہ نیبولائز کر لیں،
اور جو میڈیسن جس سے ان کو فرق ہے وہ لازمی استعمال کریں۔ اس کے بعد اس کا آ جاتے ہیں ہم کہ یہ تو ایمرجنسی ہو گئی، اس میں تو کر لیا، اس کا بچاؤ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے اکثر ایک بات سنی ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز میں نے بتا دیا کہ بچے کو کلین میں نہ لٹائے، اور بچے کو اس طرح کی ٹکیاں ٹافیاں اور یہ سلاٹی اور جتنی تلی ہوئی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کروائے، بڑے بھی اس سے پرہیز کریں۔ ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ بعض اوقات بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی نا یہ سانس کی نالیوں میں گھٹن یا تنگی یہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو بچوں میں ایسی حالت میں یہ کرنا چاہیے کہ بچے کیونکہ اسکول گوئنگ ایج میں جو بھی ہے نا ان میں WHO نے تو یہی کہا ہے کہ ایشین کنٹریز جو ہے نا ان میں پیٹ کے کیڑوں کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسا جو بھی بچہ ہے اگر آپ روٹین وائز بھی اس کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دے دیں تو بہتر ہے، اس سے بھی اس کی الرجی جو نا اس پہ کنٹرول پانے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ پھر کچھ ایسی ادویات، کچھ شربت اور کچھ ایسے ساشے ادویات کے میسر ہیں کہ جو 2 یا 3 ماہ یا اس سے بھی زیادہ دیر دیا جائے تو اس سے بچوں میں یہ تکلیف جو ہے نا یہ بعض کا تو بہت حد تک کم ہو جاتی ہے، اور بچے کی زندگی ایک نارمل انسان جیسی وہ ہو جاتی ہے۔ بچوں میں تو یہ کر لے، اور بڑے بھی جو نا ان میں بھی ایسی ادویات ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اس چیز پہ پھر زور دینا ہے کہ دونوں بچے بھی اور بڑے بھی اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی خاص دوائی سے کہ اچھا یہ ادویات سے بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کوئی چیز کھانے پینے والی سے یا کچھ اور کسی جگہ پہ خاص جہاں پہ کوئی سمیل بہت تیز ہے، کوئی ایسی شہر میں بھٹیاں ہیں جہاں پہ یہ بجلی کی تاریں جو ہے نا یہ جلاتے ہیں، اگر ایسی بھی کوئی جگہ ہے تو اس جگہ سے بچا جائے اور اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ہر لحاظ سے ہر الرجی سے بچایا جائے تاکہ ایک نارمل انسان کی زندگی وہ گزار سکے۔ کیونکہ جب یہ سانسوں میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے تو پھر واقعی مریض بہت پریشان، اس کے جو ارد گرد والے ہیں گھر والے ہیں وہ سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچاؤ کے لیے بہتر یہی ہے کہ احتیاط کی جائے، اور ذرا بھی طبیعت خراب ہو تو فوری طور پہ ڈاکٹر صاحب سے رجوع کر لیا جائے۔ امید ہے آپ کی ان چیزوں سے آپ کی کافی سوالات کے آپ کو جواب مل گئے ہوں گے، اور آپ نے جتنی پرہیز کرنی ہے آپ کے بچے کو یا کسی عزیز کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور مشوروں میں بھی یاد رکھیں۔ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔